السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہل ٹی وی۔ دوستو دیکھا جائے تو یہ دنیا ہے ہی ایک سروائیول کا نام۔ دوستو ہم جاب، کاروبار اپنے اور اپنی فیملی کے سروائیول کے لیے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات قدرت انسان کا امتحان لیتی ہے اور بعض اوقات انسان کو ایسے امتحان میں ڈال دیتی ہے جہاں سے انسان کا بچنا کسی کرشمے سے کم نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی ایک سروائیول سٹوری بتاؤں گا۔ یوروگون ایئر فورس فلائٹ 571 یہ ایک چارٹرڈ جہاز تھا۔ دوستو یہ جہاز 13 اکتوبر 1972 کو 42 مسافر کے ساتھ چلی جا رہا تھا۔ جہاز میں میڈیکل کالج کی ایک رگبی ٹیم تھی اور باقی سارے لوگ انہی کے رشتہ دار تھے۔ یہ سب لوگ چلی میں میچ کھیلنے جا رہے تھے۔ جہاز برف پوش پہاڑوں کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا اور جہاز میں ٹربولنس ہونا شروع ہو گئی۔ پائلٹ نے غلطی کی اور جہاز کو نیچے کی طرف اڑانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہا تھا اور پھر جہاز ایک برف پوش پہاڑ پر گر کر تباہ ہو گیا۔ ان میں سے جہاز کے کچھ مسافروں کی خوش قسمتی تھی کہ جہاز کو آگ نہیں لگی تھی، اسی لیے کچھ مسافروں کی جانیں بچ گئیں۔ اس حادثے میں 18 لوگ اسی وقت جاں بحق ہو گئے تھے، لیکن 27 لوگ اس حادثے میں خوش قسمتی سے بچ گئے تھے۔ یہ لوگ 11,008 فٹ کی اونچائی پر سخت سردی میں موجود تھے۔ ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے کھانا بہت کم تھا اور پھر جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک شدید برفانی طوفان آیا جس نے 8 اور لوگوں کی جان لے لی۔ یہ ساری فیملیز تھیں اور یہ ایک کے بعد ایک اپنے پیاروں کو مرتا دیکھ رہے تھے۔ بچے ہوئے 19 مسافر کا زندہ رہنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ سخت سردی، 11,800 فٹ کی اونچائی اور کھانا نہ ہونے کے برابر، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی ریسکیو ٹیم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے جہاز کے ایلومینیم کو برف پگھلانے کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈ لیا اور اس طرح انہوں نے پانی کا انتظام کر لیا۔ خوش قسمتی سے جہاز میں کمبل بھی موجود تھے جو انہوں نے سخت سردی سے بچنے کے لیے استعمال کیے۔ لیکن دوستو اصل مسئلہ کھانے کا تھا، کیونکہ جہاز میں کھانا ختم ہو چکا تھا اور نہ تو اتنی اونچائی پہ کوئی جانور یا کوئی پھل مل سکتا تھا۔ بہت دن گزر گئے، ان کو زندہ رہنے کے لیے ایک فیصلہ کرنا پڑا، لیکن یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ان لوگوں نے حادثے میں دوسرے مر جانے والے مسافروں کا گوشت کھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انہی لوگوں کے دوست اور رشتہ دار تھے۔ سخت سردی کی وجہ سے ان کی لاشیں محفوظ تھیں۔ یہ 19 لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے صرف ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو یہ مر جاتے یا تو یہ آدم خور بن جاتے۔ پھر ان لوگوں نے انسانی گوشت کھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا۔ ان کے منہ نہیں کھل پاتے تھے اور یہ کانپنے لگ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے زندہ رہنے کے لیے فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی آپس میں مر جائے گا تو وہ اپنی لاش کھانے کے لیے دے گا۔ دوستو ان لوگوں کے مطابق یہ لوگ ہار ماننے کی امید پہ نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ پہاڑوں کی طرف جاتے اور کھانے کی تلاش کرتے، لیکن ان کو برف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا اور یوں 2 مہینے گزر گئے۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے ارجنٹینا، چلی کی ریسکیو ٹیم بھی پریشان ہو گئی تھیں، لیکن یہ تلاش 8 دن کے بعد ہی ختم کر دی گئی تھی۔ اس کی خبر ان لوگوں کو مل گئی تھی۔ ان کو جہاز کے ریڈیو کی مدد سے پتہ چلا کہ ان کو اب کوئی بھی ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ یہ لوگ دن رات جہاز میں مرے ہوئے لوگوں کا کھانا کھا کر گزارا کرتے تھے۔ سننے میں یہ بہت زیادہ عجیب لگتا ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے ان کو یہ مجبوری میں کام کرنا تھا۔ لیکن آخر یہ کب تک ایسے گزارا کر سکتے تھے؟ آہستہ آہستہ لاشیں بھی ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ دوستو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ روزانہ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تھے تاکہ شاید ان کو کوئی مدد مل سکے، لیکن ان کو مدد کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی سب کچھ ختم ہو رہا تھا اور اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن پھر ایک کرشمہ ہوا۔ ان میں سے 2 لوگ
سناسا اور پراڈو پہاڑوں کی طرف مدد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ 10 دنوں تک اسی پہاڑوں پہ مدد کے لیے گھومتے رہے۔ پھر ان کو قسمت سے وہاں پہ ایک ہائیکنگ ٹیم مل گئی جو پہاڑوں پہ سر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور پھر یہ اس طرح بچ گئے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔